السلام علیکم۔ میں ہومیو فزیشین محمد ابراہیم، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے اندر حیض کا آنا یا اس کی کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ان خرابیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہومیوپیتھی اس مسئلے میں کیا حل پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حیض کیا ہے اور اس کا آغاز خواتین میں کب شروع ہو جاتا ہے۔ حیض اصل میں جب باڈی میں پروجسٹیرون ہارمونز کا لیول اپ یا ڈاؤن ہو تو یوٹرس کی انر لائننگ سے خون اور میوکوزل ٹیشوز کا مرکب اخراج پاتا ہے۔ اس ملے جلے مرکب کو حیض کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اکثر عورتوں کو نوجوان بچیوں کو 11 سے 15 سال کی عمر کے دوران شروع ہوتا ہے اور 45 سے 50 یا 43 سال تک یہ خواتین کو آتا رہتا ہے، اگر ان کی صحت بحال ہو اور ان کے اندر کوئی میڈیکل کمپلیکسٹی نہ ہو تو۔ دیکھتے ہیں کہ حیض کی کون سی خرابیاں ہیں۔ حیض کبھی بعض اوقات عورتوں میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو حیض کا زیادہ آنا بھی ایک بیماری کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی خواتین کو کم آتا ہے تو کم آنا بھی ایک بیماری ہے۔ اکثر جب حیض کا آغاز شروع ہوتا ہے تو بہت ساری خواتین کے اندر تو کوئی خاص علامات واضح نہیں ہوتی اور وہ اپنے کام جو ہے وہ روٹین کے ساتھ، معمول کے ساتھ جاری رکھتی ہیں، لیکن 15 سے 20% خواتین ایسی ہیں کہ جب ان کے حیض کا آغاز شروع ہوتا ہے تو 1-2 دن پہلے ان کے جو جسم کے اوپر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ بریسٹ کا ٹینڈر ہو جانا، چہرے کے اوپر ایکنی کا پڑ جانا، یا پیٹ کے اندر گیس کا پیدا ہو جانا، اور تھکا تھکا سا جو ہے محسوس کرنا، اور اس کے علاوہ بے چینی اور موڈ کا تبدیل ہو جانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاتون کو حیض آنے والا ہے یا حیض کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حیض بند کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، حیض جو ہے یہ پریگننسی میں نہیں آتا، یا اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس وقت بھی حیض نہیں آتا، یا 45 سے 50 سال کی عمر اگر خاتون کی ہو گئی ہے تو تب بھی مینوپاس ہو جاتا ہے، اس وقت بھی حیض عورتوں کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ تو حیض کے اندر اگر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے تو وہ یہ صرف یہی ہوگی کہ حیض یا تو کم آئے گا یا زیادہ آئے گا۔ اب یہ حیض کا کم آنا جو ہے یہ انتہائی ایک نقصان دہ اور جو ہے صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو اگر کھل کر کوئی پخانہ نہ آئے تو اس کو ہم قبض کہتے ہیں، اور جب قبض ہوتی ہے تو فالتو مواد کا اخراج ممکن نہیں پاتا اور اس سے طبیعت حشاش پشاش نہیں ہوتی بلکہ بوجھل رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حیض بھی جب کھل کر نہیں آتا، حیض بھی ایک قسم کا رحم کا پخانہ ہے، تو جب یہ کھل کر نہیں آتا تو عورت کے اندر بہت ساری علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔
حیض اس وقت کام آتا ہے جب جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو گئی ہے یا پھر صفرا اور حرارت کی کثرت ہو گئی ہے۔ جب صفرا اور حرارت کی کثرت ہو گئی ہو تو تب بھی حیض کام آتا ہے، اور انتہائی جو ہے تکلیف کے ساتھ آتا ہے، قطرے قطرے کی صورت میں آتا ہے اور انتہائی درد کی ساتھ آتا ہے۔ اس کو سکینٹی یا لائٹ پیریڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک آدھی دفعہ اگر حیض کم آیا ہے تو اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر مینسٹرول فلو کے اندر خاصی تبدیلی ہے، یعنی انتہائی کم ہے، اور ساتھ اس کے پیلوک ریجن میں درد بھی ہے، تو یہ واقعی ایک پریشانی کی بات ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے اور ماہر ڈاکٹر سے دوائی لکھوانی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حیض اگر کم آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے سر دست جو چیدہ وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی جذباتی سٹریس ہے، ایموشنل سٹریس کی وجہ سے حیض کم ہو گیا ہے، یا مریضہ نے انتہائی زیادہ ورزش یا جسمانی کام کیا ہے جس کی وجہ سے حیض کم ہو سکتا ہے، اور یا وزن بالکل کم ہے مریض کا، یا جو ہے کھانے کی عادات بدل گئی ہیں، ڈس آرڈر ہو گیا ہے اس میں، یا ہارمونل کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یا پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہے، اووریز کے اندر جو ہے رسولیاں اور گلٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، یا یہ ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کے اندر ہومیوپیتھی مریضوں کی بڑی سپورٹ کرتی ہے اور ان کے لیے اچھی ادویات کا ایک اچھا خاصا مرکب پیش کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میڈیسن اس معاملے میں بے ضرر ہیں، اور یہ قدرتی طریقہ علاج ہے اور قدرتی عناصر سے تیار کی جاتی ہیں۔ اس مسئلے میں 2-4 خواتین اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ نہ صرف کہ اپنے اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتی ہیں بلکہ سائیڈ ایفیکٹ سے بھی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی میڈیسن ہیں جو اس مسئلے میں پیش کی جا سکتی ہیں یا کام میں لائی جاتی ہیں، اور ان کی کیا کیا علامات ہیں۔ اگر مینسٹرول فلو دن کو زیادہ ہو، اس کے ساتھ بے چینی، سردی ہے، اور مینسٹرول کولک ہے، درد ہے، اور پیٹ میں بھی درد ہے، وامٹنگ ہے، الٹی ہے، موڈ اگر دکھی سا، اداس اور رونے کا رجحان ہے، اور حیض کے آنے سے پہلے بھی لکوریا اور بعد میں بھی لکوریا کی علامت پائی جاتی ہے، تو ایسی علامات اگر مریض میں دیکھی جا رہی ہوں تو میڈیسن پلساٹیلا دینی چاہیے۔ اس کے بعد سیپیا میڈیسن ہے، لیکن سیپیا اس پیشنٹ کی میڈیسن ہوگی جس کو حیض یا تو بہت پہلے آ جاتا ہے یا دیر سے آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیلوک ریجن کے اندر جو ہے بوجھ سا درد محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں بے چینی، اور حیض آنے سے پہلے قبض کا ہو جانا، چہرے پر جھریاں، اور مسلسل سر درد کے ساتھ اداسی اور بانجھ پن پایا جا رہا ہے، تو مریض کی میڈیسن سیپیا ہوگی۔ اس کے علاوہ گریفائٹس بھی اس مسئلے میں دوائی دی جاتی ہے، لیکن گریفائٹس کے پیریڈ جو ہیں وہ سکینٹی تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ درد شدید ہوتی ہے۔ حیض کے دوران شدید درد اور پیٹ میں درد بھی پایا جاتا ہے، پیٹ کے اندر گرپنگ کا ایک احساس محسوس ہوتا ہے،
اور مریض یوں محسوس کرتا ہے جیسے لیبر پین شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی پیٹ میں ایک اچھی خاصی حرارت کا احساس بھی پایا جاتا ہے، اور ویجائنل پین کے ساتھ ساتھ ویجائنا بہت خشک حالت میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں تو مریض کی دوائی جو ہے وہ ریمیڈی گریفائٹس ہوگی۔ ایک اور اہم میڈیسن ہے جو اس مسئلے میں یا اس شکایت کے اندر مریضوں کو دی جاتی ہے، اس میں وہ ہے لیکسز۔ لیکسز کے پیریڈ جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، لیکن مینسٹرل فلو انتہائی جو ہے بدبودار اور کالے رنگ کی شکل کا ہوتا ہے، اور ساتھ اووری کے اندر درد محسوس ہوتی ہے، لیکن درد انتہائی تیز دبانے والے اور گولی لگنے جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن اس شکایت کے اندر دی جاتی ہے، ان میں سے کالی کارب ہے، وائبرنم ہے، اور میگنم ہے، نیٹرمیور اور اگنیشیا سرے فہرست ادویات میں سے دیکھی جاتی ہیں۔ آپ اگر اس مسئلے میں دوچار ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ کے اوپر علامات دے کر